حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. اے لوگو، دنیا میں اللہ نے حسن حسین مجھے جنت کے 2 پھول دیے ہیں، جنت کے 2 گلاب دیے ہیں. ہما ریحان من الدنیا، اللہ نے مجھے جنت کے 2 پھول دیے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دربار نبوت لگا ہوا تھا، جانثار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھ لیا مسجد نبوی میں اللہ کے رسول آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ کس سے زیادہ الفت ہے؟ قربان جائیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار حسنین کریمین سے ہے، سب سے زیادہ محبت حسنین کریمین سے ہے، سب سے زیادہ محبت اولاد حسنین کریمین سے ہے. پھر صحابی کو بھیجا جاؤ سیدہ فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے میرے نواسوں کو بلا کے لے آؤ. تو صحابی جاتے ہیں، حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت علی گھر میں نہیں تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیغام بھیجا ان کا نانا حسنین کریمین کو بلا رہا ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا تمہیں نانا مسجد نبوی میں بلا رہا ہے. یہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بھاگے آئے. اللہ کے رسول یوں بازو پھیلائے ہوئے تھے، یوں بھاگے آئے، سینے کے ساتھ لگایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یضمہما و یشمہما، اللہ کے رسول اپنے حسنین کریمین کو یوں گلے سے لگا رہے تھے، یوں سونگ رہے تھے جیسے جنت کے گلاب کو سونگا جاتا ہے. وہ سونگ رہے تھے جیسے جنت کے پھولوں کو سونگا جاتا ہے. یضمہما و یشمہما، اللہ کے رسول حسنین کو گلے کے ساتھ لگا رہے تھے اور سونگ رہے تھے جیسے جنت کے گلاب کو سونگا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت کے 2 پھول دیے ہیں، ہما ریحان من الدنیا، اللہ نے وہ جنت کی خوشبو بھی ان شہزادوں میں رکھ دی تھی، جنت کے گلاب کی خوشبو میں بھی رکھ دی تھی، جنت کے پھولوں کی خوشبو میں بھی حسنین کریمین میں رکھ دی تھی. دوسری حدیث میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، اے لوگوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ایک دفعہ یہ دونوں شہزادے بھوک سے نڈھال تھے، بھوک سے رو رہے تھے. سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ نہیں، تم نانے کے پاس جاؤ شاید تمہیں کچھ مل جائے. یہ چھوٹے چھوٹے باقی ہوئے نانا کے پاس آئے. نانا کے گھر میں بھی فقر و فاقہ تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول لیٹتے ہوئے تھے، دونوں کو سینے پہ لٹا لیا. کبھی لسان نبوت کو حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی لسان نبوت کو حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں. دونوں شہزادے لسان نبوت کو ایسے چوس رہے تھے
جیسے بچہ دودھ کو چوستا ہے ایسے چوس رہے تھے شہزادے لسان نبوت کو جسے بچہ شہد کو چوستا ہے۔ کیا عظمتیں پائی ہیں حسنین کریمین نے، کیا بلندیاں رفتیں پائی ہیں حسنین کریمین نے۔ اے حسین تیری عظمتوں کا بلندیاں اور رفتوں کا اندازہ قول لگا سکتا ہے۔ کبھی حسنین کریمین تم محبوب کے کندھوں پہ سوار نظر آتے ہو، کبھی تم محبوب کے سینے پہ نظر آتے ہو۔ محبوب نے لسان نبوت کو تمہارے دہن میں ڈالا ہوتا ہے، تم لسان نبوت کو ایسے چوس رہے ہوتے ہو جیسے دودھ اور شہد کو بچہ چوستا ہے۔ کبھی محبوب سجدوں میں ہوتے تھے، تم نانے کی کمر پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب تک حسنین کریمین اترتے نہیں تھے اللہ کے رسول سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ کیا عظمتیں پائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت حسین بھوک سے رو رہے تھے، نڈھال تھے، گھر سے بھاگے آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے لسان نبوت کو حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لسان نبوت کو ایسے چوس رہے تھے جیسے بچہ کھجور کو منہ میں رکھ کر مزے لے کر چوستا ہے کھجور